وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے؟ اس سے انکم ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے۔ محمد عرفان بنگال انڈیا سے۔ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ صحیح ٹھکانے پہ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ جس چیز کی مجھے تحقیق نہ ہو میں اس پہ کیسے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ حکومت کے جو کام ہوتے ہیں ان میں جب بہت بڑا فنڈ آتا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں کہ وہ حکومتی اہلکار کھا گئے، بہت بڑی رقم کھا گئے، کچھ غریبوں میں دے دی اور زیادہ تر کھا گئے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دی ہے، ہوا ہوگا یقیناً ماضی میں ایسا بھی۔ تو اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوگا، تو آپ کو اگر اعتماد ہے تو آپ دے دیں۔ میں جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لوں میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت نے اس میں جو ہے نا اس کام کو فیئر رکھنے کے لیے اور واقعی مستحقین تک رقم پہنچے اور اس میں ذرا بھی دھاندلی نہ ہو، اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا نظام بنایا ہے۔ تو جب تک وہ مجھے علم نہیں ہوگا تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے دے نہیں سکتا۔ تو جس کو اعتماد ہے وہ دے دے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جس کو اعتماد نہیں ہے وہ خود دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود غریبوں تک پہنچائیں نا۔ جتنا انسان کو خود رقم پہنچانے میں اطمینان ہوتا ہے اتنا کسی اور کو دینے میں نہیں ہوتا۔ تو آپ یا تو اپنے علاقے کے جو صحیح عالم ہیں اگر جن پر اطمینان ہو، یاد رکھیں ہر داڑھی ٹوپی والا بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس قسم کے مواقع پہ نا، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگ چندہ دیں گے تو وہ داڑھی رکھ کے یا چہرے پہ نور وور لگا کے، کریمیں لگا کے، یا ویسے ہی ماتھے پہ نشان لگا کے، یا ایسے صوفیوں والے لباس میں نہ گھومنا شروع کر دیتے ہیں اور چندے لے لے کے حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں لوگوں کے۔ اور اس لیے صرف کسی کی داڑھی نہیں دیکھنی، کسی کی صرف نماز نہیں دیکھنی، کسی کی صرف حلیہ نہیں دیکھنا، کسی کی صرف لفاظی نہیں دیکھنی کہ کتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا فراڈ بہت ہے دنیا میں، لوگ کیش کراتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک پہ ایسے حالات آتے ہیں، الحمدللہ لوگوں میں ایک جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو بعض لوگ بہت ناجائز کیش کراتے ہیں اور حرام خوری کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ایسے پھینکے نہیں اپنی صدقات و خیرات کو۔ اگر آپ کو حکومت پہ اعتماد ہے تو آپ حکومت کو دیں، اور بہتر یہی ہے کہ خود جا کے سروے کریں یا کسی ایسے عالم پر جو آپ جس کو جانتے ہوں ذاتی طور پر، جن سے مالی لین دین آپ ذرا محلے میں کر کے دیکھیں، آپ ان سے جس پر اعتماد ہو، تو پھر آپ ان کے ذریعے غربا اور مساکین کو رقمیں پہنچائیں، ان کو راشن تقسیم کریں۔ الحمدللہ مساجد کے ائمہ، بہت سے مسجدوں کے امام حضرات یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسجدوں کے ذریعے کام کرانے میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کا مسجد سے بھی ایک رشتہ جڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھو مسجد اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مسجد سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو مسجد سے صرف فتوی بازی نہیں ہو رہی بلکہ جو ہے نا ہماری خیرخواہی کا بھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر وہ علماء جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں تاکہ لوگ ادھر ادھر جانے سے بچیں، اور ان کے روابط بھی ہوتے ہیں، ان کے لنک بھی ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا اپنی راشن اور اپنی خوراک کو تقسیم کریں۔ سب سے بہتر تو خود سروے کریں، غریبوں کو خود تلاش کریں جا کے علاقوں میں، کیونکہ غریبوں میں بھی بڑے فراڈی ہو گئے ہیں آج کل۔ میں نے بتایا کہ جب کوئی اس طرح کی وبا پھیلتی ہے، جیسے آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، تو اس میں جہاں بہت سے فراڈی لوگ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح یاد رکھیں بہت سے آرٹیفیشل غریب بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی سخاوت آج کل جوش مار رہی ہے، تو وہ چندے اکٹھے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں ایسے فاقے نہیں ہوتے، ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے اور گلی محلوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہائے ہائے رونا پیٹنا شروع کر دیں گے۔ تو بڑی احتیاط کی بات ہے، لوگوں کی بڑی رقمیں نکلتی ہیں، اور ہماری قوم میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے خرچ کرنے کا، لیکن یہ سارا جذبہ ضائع ہو جاتا ہے مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر تحقیق کے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو جو یعنی آپ کے ذریعے لوگوں تک رقم پہنچا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا چھان پھٹک کر لیں، اور جو رقم لینے والے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو جہاں اچھا لگتا ہے، جہاں سمجھ میں آتا ہے، آپ وہاں دیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قوم کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خاص طور پر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، تو ہم نے اس موقع پر ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، اور مواخات قائم کرنی ہے، اور وہ مثال قائم کرنی ہے جو صحابہ کرام نے اس قائم کی تھی۔ یقیناً ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو ہم نے کچھ قربانی دینی ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ ایمان والے لوگ جو ہے وہ مصیبت میں غریبوں کے مسکینوں کے کام آتے ہیں،
اللہ تو ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے، اور ہم بعض تاجروں کو دیکھ رہے ہیں کہ بجائے کام آنے کے اور ان چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ذخیرہ اندوزی شروع کر دی انہوں نے، ماس اسٹاک کرنا شروع کر دیے، سینیٹائزر کی بوتلیں اسٹاک کرنا شروع کر دی ہیں، اور بعض لوگوں نے کمبختوں نے آٹے کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. تو خدا کے بندو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یرزق من یشاء یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں کشادہ رزق دیتا ہوں، جس کے چاہتا ہوں رزق روک لیتا ہوں. اگر آپ ان حالات میں ذخیرہ اندوزی کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق بھی ہوں گے، جو آپ نے وعید ارشاد فرمائی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر. اور آپ نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو جالب ہے، جو مال کھینچتا ہے، بس سب کچھ میری جیب میں آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتے ہیں. یہ بددعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ صبح ایک فرشتہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو نعم البدل عطا فرما. یہ روزانہ دعائیں فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس موقع پر اگر آپ خرچ کریں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے گا. اور اگر آپ نے مال کو گھسیٹنا شروع کر دیا، ذخیرہ اندوزی شروع کر دی کسی بھی عنوان سے، تو آپ کا مال کی برکت برباد ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی برکت، اس کی تباہ ہو جائیں گے آپ. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا